تمام ہمارے صحافی خواتین و حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آج ہماری جو مرکزی ٹیم ہے جماعت اسلامی پاکستان کی، اس کا اجلاس ابھی جاری تھا اور ہم نے پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال، معاشی صورتحال کا جائزہ لیا اور جماعت اسلامی کی حق و عوام تحریک جو اس وقت بڑے پیمانے پر رابطہ عوام اور ممبرشپ مہم میں کنورٹ ہوئی ہے اور بڑے پیمانے پر عوام سے رابطہ ہو رہا ہے، اس کا جائزہ لیا اور بالخصوص بلوچستان کی صورتحال، ملک میں امن و امان کی صورتحال، اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ سب سے پہلے میں بلوچستان سے شروع کرتا ہوں کہ بلوچستان پاکستان کا رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور اسٹریٹجک اس کی پوزیشن ہے، حساس صوبہ ہے اور ماضی میں بھی یہ صوبہ پریشانیوں کا شکار رہا ہے۔ یہاں بنیادی طور پر جو حقوق لوگوں کو ملنے چاہیے وہ حقوق میسر نہیں آتے، پسماندگی ہوتی ہے، جو زندگی گزارنے کی بنیادی سہولتیں ہیں ان سے عاری رکھا جاتا ہے، محروم رکھا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک فطری غم و غصہ وہاں موجود رہتا ہے۔ اسی طرح سے وقتاً فوقتاً طاقت کے ذریعے سے پورے صوبے کو کنٹرول کرنے کی جو کوششیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی پائیدار ثابت نہیں ہوئی۔ لہذا موجودہ صورتحال جو بہت حساس نوعیت کی ہے اور اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیرونی قوتیں بھی اپنا پورا کردار اس میں ادا کر رہی ہیں، ایسے میں تو پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کے تمام اداروں کو، پوری قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے اور بلوچستان کے لوگوں کو آن بورڈ لے کر ایک گریٹر ڈائلاگ شروع کرنا چاہیے اور جو محرومیاں ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، جو لاپتہ افراد ہیں ان کو بازیاب کیا جائے اور جو ان کی جائز جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کیا جائے اور امن و امان پہ بھی ظاہر ہے کہ کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یک رخے طریقے سے معاملات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر محض طاقت کے ذریعے سے مسئلہ حل کرنا اس میں کوئی سبسٹنس ہوتا یا اس کا فائدہ ہوتا تو 77 سال میں کتنے آپریشنز ہیں جو بلوچستان میں ہو چکے ہیں، خود ہمارے کے پی میں اور قبائلی علاقوں میں کتنے آپریشنز ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ لہٰذا مسئلے کا حل یہی ہے کہ فوری طور پر قومی ڈائلاگ ہو، حکومت جو کچھ بھی ہے اس کو سامنے آ کر یہ کام کرنا پڑے گا، بلوچوں سے بات کرنی پڑے گی، ان کے جو جینوئن نمائندے ہیں ان سے بات کرنی پڑے گی اور امن قائم کرنے کے جو اقدامات ہو سکتے ہیں وہ کرنے پڑیں گے۔ اس لیے جماعت اسلامی یہی سمجھتی ہے کہ بلوچستان کے عوام کو تمام حقوق ملنے چاہیے اور ان کے ساتھ بات چیت کر کے مسائل کو حل کرنا چاہیے اور سب سے پہلے جو حکومت اور ریاست ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آئین اور قانون پر سب سے زیادہ عمل کرنا اسی کا کام ہے، اسی کی ذمہ داری ہے۔ تو جب آپ لوگوں کو لاپتہ کر دیں گے، کسی کو مہینوں سے، کسی کو برسوں سے، اور خود غیر آئینی کام کریں گے، غیر قانونی کام کریں گے، غیر انسانی کام کریں گے، تو پھر آپ دوسرے سے کیسے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آئینی اقدامات کرے گا؟ لہذا جو جتنا ذمہ دار ہے، جو جتنا با اختیار ہے اور جتنا طاقتور ہے اس کو آئین کی اتنی ہی پابندی کرنی چاہیے اور پھر پوری قوم کو آئین پر عمل درآمد کے لیے ابھارنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا پورا خیبر پختونخوا ہے اور اس میں خاص طور پر قبائلی بیلٹ ہے، اس کے مسئلے کا حل بھی یہی ہے کہ وہاں جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہیں اور اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لے کر آپ وہاں بنیادی مسائل کو حل کریں۔ جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا تو اس میں بھی دو طرح کی چیزیں طے ہوئی تھیں، ایک کائنیٹک ایکشن تھا، ایک نان کائنیٹک ایکشن تھا۔ کائنیٹک ایکشن تو کر لیا جاتا ہے وقتی ضرورت کے تحت، پکڑ دکڑ بھی ہوتی ہے، آپریشن بھی کر دیا جاتا ہے،
لیکن جو نان کائنیٹک ایکشن میں جتنی چیزیں اس میں لکھی ہوئی تھیں کہ فیسیلیٹیشن کی جائے گی، تعلیم کو فروغ دیا جائے گا، روزگار کے مواقع پورے کیے جائیں گے، ان سب چیزوں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کے پی میں بھی یہی ساری صورتحال ہے۔ بلوچستان میں تو خاص طور پر ہمارے پاس اتنے معدنی وسائل ہیں، ذخائر ہیں، اور ان ذخائر اور وسائل پر پوری پاکستانی قوم کا حق ہے، تو بلوچوں کا تو سب سے پہلے حق ہے۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام ہمیشہ کیا جائے کہ ان کی ضرورتوں کو مقدم رکھا جائے۔ جب آپ انڈسٹریلائزیشن نہیں کرتے، منرلز نکل رہے ہوتے ہیں مختلف علاقوں سے، اور وہاں پر ویلیو ایڈیشن کے لیے آپ جب انڈسٹریلائزیشن نہیں کرتے اور سارا کا سارا اٹھا کے باہر بھیج دیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں روزگار بھی نہیں ملتا اور آپ کو پیسے بھی اتنے نہیں ملتے جتنے خزانے اللہ نے ہمیں دیے ہوئے۔ تو یہ ملٹیپل چیزیں ہیں وہاں پر کی جا سکتی ہیں۔ وہاں پاور جنریشن کا کام پراپر ہو سکتا ہے، وہاں گیس کو ورچوئل پائپ لائنز کے ذریعے سے مختلف علاقوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ دنیا میں کانسیپٹس موجود ہیں، لیکن جب حکومتیں اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتی تو مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اب بھی مسئلے کا حل یہ ہے کہ قومی ڈائیلاگ ہو اور پوری قوم کو بلوچستان کے عام عوام کی پشت پر کھڑا ہونا چاہیے۔ البتہ ظاہر ہے دہشت گردی کی تو کوئی بھی حمایت نہیں کر سکتا، اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے اور اس کے خلاف قدم بھی اٹھانا چاہیے، لیکن صرف اس بات کو ایک رخی طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں کمپلیکس صورتحال ہو وہاں محض ڈنڈے کے استعمال سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اور یہ بات اب سب کو اچھی طرح سے سمجھ جانی چاہیے۔ 77 سال کا تجربہ کافی ہے، اور کتنے تجربات سے پاکستان کو گزارا جائے گا اور مزید تباہی کی جائے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں جو بحران ہے، بجلی کا بحران، گیس کا بحران، یہ بحران ہمارے حکمران طبقے کی نااہلیوں اور کرپشن کے نتیجے میں، اور یہ کرپشن کا دائرہ اس قدر وسیع ہے اور مراعات یافتہ طبقے کی مراعات کے نتیجے میں ہم نے پاکستان کے عوام کے ان کور ایشوز کو ہائی لائٹ بھی کیا، اس پر اپنی تحریک شروع کی ہوئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ راولپنڈی میں جو تاریخی دھرنا تھا اس نے بہرحال پاکستان کی قوم کو ایک امید دی ہے، اور حکومت نے ہمارے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کیا ہے۔ آج اس معاہدے کے 28 دن ہو گئے ہیں اور اب 17 دن باقی ہیں۔ اس پورے عرصے میں صرف ایک ریلیف کا کام کیا گیا ہے کہ صوبہ پنجاب میں 2 مہینے کے لیے 14 روپے فی یونٹ بجلی کم کی گئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل بھی کافی نہیں ہے، اور یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ محض 2 مہینے کے لیے یہ اقدام کریں، وقتی ریلیف لوگوں کو فراہم کریں، ٹیرف میں کمی کی جائے، بجلی کی لاگت کے مطابق بجلی کا بل ہونا چاہیے۔ اور جو خود وزیر اعظم کی طرف سے نوٹیفیکیشن ایشو ہوا اور اس میں طے ہوا کہ 1 مہینے میں آئی پی پیز کے حوالے سے کوئی چیز سامنے آئے گی، تو خبریں تو ہم سن رہے ہیں کہ 13 آئی پی پیز کے بارے میں یہ ہو گیا اور 15 آئی پی پیز اور 27 آئی پی پیز، لیکن واضح قوم کے سامنے چیزیں نہیں آ رہی ہیں۔ 17 دن اب باقی ہیں اس معاہدے پہ، اور ہم ایک ایک دن جو ہے وہ گن رہے ہیں اور پبلک سے رابطہ کر رہے ہیں اور اپنی بحث کو وسعت دے رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں۔ اور ہماری جو ممبرشپ ڈرائیو ہے جو خاص طور پر نوجوانوں میں پورے پاکستان میں چل رہی ہے، اس میں ہمیں بہت زبردست رسپانس مل رہا ہے، اور نوجوان بڑی تعداد میں جماعت اسلامی میں شامل ہو رہے ہیں، اس کے ممبر بن رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی ایک زبردست اسٹرینتھ حاصل کر رہی ہے، ایک طاقت حاصل کر رہی ہے، اور اس طاقت کا استعمال انشاءاللہ ہم خود عوام کے حق میں کریں گے۔ ہم پرامن سیاسی مزاحمت کو آگے بڑھائیں گے اس ملک میں، اور ہم عوام کے حق کے لیے ان سارے لوگوں کے ساتھ مل کر بڑا اقدام کریں گے اگر حکمرانوں نے اپنے وعدے پر عمل نہیں کیا۔ ہم ایک دن کے لیے بھی دستبردار نہیں ہوئے ہیں اپنے اس پورے کام سے جو ہم انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے ہماری یہ ممبرشپ کیمپین، آج میں انشاءاللہ لاہور میں اس کے ایک کیمپ میں جاؤں گا، کل گجرانوالہ مجھے جانا ہے، پھر میں کراچی میں ہوں گا، پھر اس کے بعد پنڈی، گوجر خان، اسلام آباد، پشاور، پورے پاکستان میں الحمدللہ میں خود بھی پہنچوں گا، ہماری پوری ٹیم بھی پہنچے گی، اور ہر سطح پر ہمارے ذمہ داران اور ہماری یوتھ کی جو ونگ ہے وہ لوگوں سے رابطہ کر رہا ہے۔ خواتین بہت بڑے پیمانے پر اس کے ڈرائیو میں شامل ہو گئی ہیں، اور میری پوری پاکستانی قوم سے یہ اپیل ہے کہ وہ جماعت اسلامی کا حصہ بنیں اور کنٹریبیوشن کریں اس ملک میں مثبت چیزوں کو فروغ دینے کے لیے اور عوام کے حق اور اختیار کی جو جد و جہد اس میں شرکت کے لیے۔ آج اسلام آباد کے حوالے سے
یہ خبریں چھپی ہیں کہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ایک مرتبہ پھر وہاں پر بلدیاتی انتخاب کو انہوں نے ملتوی کیا، مؤخر بلکہ کینسل ہی کر دیا ہے۔ یہ قابل شرم بات ہے، قابل مذمت بات ہے۔ جو لوکل باڈیز ہوتی ہے وہ ڈیموکریسی، اس کے بھی ایک نرسری ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر عوام کے جو مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، وہ مقامی حکومتوں کے ذریعے سے حل ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر سیاسی جماعتیں سارے اختیارات اپنے پاس رکھتی ہیں اور نہ مقامی حکومتوں کے انتخابات کرواتے ہیں، نہ طلبہ یونین کے انتخابات کرواتے ہیں۔ باشعور ترین طبقہ ہے طلبہ، اور 40 سال ہو گئے پاکستان میں، ان 40 سال میں طلبہ یونین کے الیکشنز پر پابندی ہے۔ گویا آپ نے نظم بندی کی ہوئی ہے جمہوریت کی، تاکہ جاگیردار، تاکہ سرمایہ دار، تاکہ لٹیرے الیکٹیبل یہ ہمارے سروں کے اوپر آ کر مسلط ہو جائیں، اور جو ایک ٹریننگ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے قوم کو قیادت ملتی ہے، وہ قیادت انہوں نے روکی ہوئی ہے۔ اسی طرح مقامی حکومتیں ہوتی ہیں جہاں نچلی سطح کی لیڈرشپ لوگوں کو میسر آتی ہے، جمہوریت کے لیے بھی ایک قابل قدر چیز ہوتی ہے، اور عوامی مسائل کے حل کے لیے بھی بنیادی چیز ہوتی ہے۔ پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے آرٹیکل 140A میں کہ تمام مالیاتی، سیاسی اور انتظامی اختیارات مقامی حکومتوں کو منتقل کیے جائیں، لیکن صوبائی حکومتیں NFC ایوارڈ میں سے پیسے لے لیتی ہیں، PFC ایوارڈ ہی منعقد نہیں کرتی، اور نچلی سطح پر اختیارات کو منتقل نہیں کرتے۔ خود اپنی ہی پارٹی کے لوگوں سے لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں۔ 2015 میں آخری مرتبہ کورٹ کے کہنے پر انتخاب ہوا پنجاب میں، اور آج 2024 آ گیا ہے۔ اس دوران میں نون لیگ کی حکومت، پھر PTI کی حکومت، پھر اس کے بعد دوبارہ PDM 1 کی حکومت، اور اب PDM 2 کی حکومت چل رہی ہے، اور یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے۔ یہ بہانوں سے کبھی ایک میں ایک ترمیم کر دیں گے، کبھی دوسری ترمیم کر دیں گے۔ ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ یہ مقامی حکومتوں کا جو تصور ہے وہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی طرح ایک ٹیئر آف گورنمنٹ ہونا چاہیے، اور آئین میں اس کی پورا ایک باب ہونا چاہیے تاکہ اس کو کوئی تبدیلی نہ کر سکے، اپنی مرضی سے صوبے اس کو ہینڈل نہ کریں۔ یہ عوام کا حق ہے کہ انہیں مقامی حکومتیں ملیں۔ لہذا اسلام آباد میں جو انہوں نے ملتوی کیا ہے، یہ چوتھی مرتبہ انہوں نے بلدیاتی انتخاب ملتوی کیا، یہ قابل مذمت ہے۔ اس کو جماعت اسلامی نے کورٹ میں چیلنج بھی کیا ہے۔ ہم مقدمہ لڑیں گے اسلام آباد کے عوام کا، اور اسلام آباد جیسے شہر میں جو ایک ماڈل شہر سمجھا جاتا تھا، اس وقت جس طرح کی صورتحال پیدا کر دی ہے اس حکمران طبقے نے، ہر شخص CDA سے ناراض ہے۔ آپ جہاں جائیں آپ کو نظر آتا ہے کہ مسائل کا ایک انبار ہے اور کوئی آواز نہیں ہے، تو یہ مقامی حکومتیں ہی ہوتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ لہذا جماعت اسلامی جو پوری حق دو عوام کو تحریک چلا رہی ہے، اسلام آباد میں انشاءاللہ ہم اسلام آباد کے عوام کے ساتھ مل کر ان کے مسائل کے حل کے لیے اور انتخاب کو کروانے کے لیے تحریک چلائیں گے، جیسے ہم نے کراچی میں چلائی تھی۔ وہاں بھی انتخاب نہیں کرانا چاہتے تھے، 4 بار انہوں نے ملتوی کیا تھا، ہم نے دھرنے دیے، احتجاج کیا، اور بہرحال اسی حکومت سے جو ہے وہ انتخاب کروائے۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کراچی میں بھی جو ہے قبضہ کر لیا، اور پوری مافیا بن کر انہوں نے جو ہے وہ عوام کی رائے کو پامال کیا، اور اس وقت بھی وہاں پر جو میئر صاحب ہیں وہ قبضہ کر کے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ بارش کے بعد جو حال ہے، پورا شہر تباہ ہو چکا ہے۔ اربوں روپے بہا دیے ہیں اس بارش نے۔ ان کی کرپشن جو ہے وہ اس کی غلاظت باہر نکل کر سامنے آ گئی ہے۔ یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ نون لیگ ہے، یہ سب ایک حکومت ہے، ایک PDM ہے، اور یہ سب مل کر جو ہے پاکستان میں کرپشن اور لوٹ مار اور عوام کو حق سے محروم کرتے ہیں۔ لہذا مقامی حکومتوں کے لیے اور لوکل ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے سب سے زیادہ اگر کسی کو اس میں جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ ہے اور ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ جماعت اسلامی۔ تو اسلام آباد میں کسی صورت میں بھی یہ قابل قبول نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو فوری طور پر الیکشن کمیشن کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے۔ اس وقت ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چاول کی فصل اب تقریباً تیار ہے، کپاس تیار ہے، اور اس مرتبہ چاول کی یہ فصل ہے یہ کم کاشت کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو گندم کی فصل تھی اس کے اوپر کسانوں کو اور کاشتکاروں کو پراپر پیسے نہیں دیے، گورنمنٹ نے دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، اور پنجاب حکومت نے خاص طور پر اس میں پوری قوم کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ پہلے انہوں نے ایک رقم طے کی کہ ہم خریدیں گے، پھر اس کے بعد کہا کہ ہم گندم نہیں خریدیں گے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سبسڈی دیں گے، پھر کہا قرض دیں گے،
اور ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. بہت محدود پیمانے پہ اپنی پسند کے چند لوگوں کے ساتھ انہوں نے کوئی کام کیا ہو تو کیا ہو. ایسی صورتحال میں اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ چاول کی فصل ختم ہو جائے گی تو پھر گندم کی فصل شروع ہوگی. پچھلی مرتبہ پمپر کراپ ہوئی ہے، لیکن اس مرتبہ کسان اور کاشتکار اتنے پریشان ہیں کہ جب ہمیں پیسے پورے نہیں ملیں گے، ہماری لاگت بھی پوری نہیں ہمیں ملے گی، تو ہم کیسے گندم کو کاشت کریں. اور اس مایوسی کے نتیجے میں گندم کا بحران پیدا ہوگا اور پھر یہ مافیا امپورٹ کرے گی گندم، اور پاکستان کا زر مبادلہ اس طرح سے یہ برباد کریں گے.